علامہ محمد اقبال نے اپنی پرسنل نوٹ بک اسٹرے ریفلیکشن میں لکھا کہ میں اپنے نوجوانی کے ایام میں ملحد ہو جاتا اگر ورڈزورتھ کو نہ پڑھتا۔ علامہ محمد اقبال نے اتنا بڑا کریڈٹ ورڈزورتھ کو اس لیے دیا کہ ورڈزورتھ قدرت کے شاعر ہیں، اور قدرت ایک خالق کی دعوت ضرور دیتی ہے۔ قدرت کسی بنانے والے کی نشانی کے طور پر اس کائنات میں ضرور موجود ہے۔ تو قدرت کا اگر کوئی بھی شاعر ہوگا وہ کسی نہ کسی بہانے آپ کے ذہن کی مذہبی تربیت ضرور کر دے گا۔ جو شاید بہت زیادہ نارمل مذہبی ذہن نہ کر پائے وہ کوئی شاعر ضرور کر دے گا۔ علامہ محمد اقبال کی شاعری میں بھی ہمیں قدرت کے اتنے نشانات ملتے ہیں، جیسے بانگے درا کی پہلی نظمی ہمالا ہے، یا لالہ صحرا ہم نے کور کر رکھا ہے صحرا کا پھول، یا علامہ محمد اقبال نے اوس کے قطرے کو وہ اہمیت دی جو ہوا کے پاس نہیں، کہ یہ دو دنیاؤں میں رہتی ہے، اوپر بھی اور زمین پر بھی، اور یہ تیز طاقتور ہوا کے پاس وہ قوت نہیں جو اس ایک قطرے کے پاس ہے۔ مگر اس کے باوجود علامہ محمد اقبال اور ورڈزورتھ کے تصور قدرت میں بہت فرق ہے۔ پہلے میں وہ اشعار رکھوں گا جو ورڈزورتھ کے ہیں، ورڈزورتھ قدرت کو کیا سمجھتے ہیں، اور علامہ محمد اقبال جو ان کے اتنے مداح ہیں، اتنی تعریف کر رہے ہیں کہ الحاد سے بچا لیا۔ علامہ کا تصور قدرت کافی مختلف ہے۔ ورڈزورتھ یہ سمجھتے ہیں کہ قدرت استاد ہے، معلم ہے، ہماری روحانی پیشوا ہے، ہماری تربیت کر رہی ہے، ہمیں پال پوس رہی ہے، اور کچھ علامہ کا خیال اس سے مختلف ہے۔ تو پہلے میں اشعار رکھوں گا ورڈزورتھ کے، ان کی نظموں سے کچھ اشعار، پھر آخر میں آپ نے ساتھ رہنا جب میں اقبال کے اشعار آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ورڈزورتھ اپنی نظم دا ٹیبلز ٹرن میں کہتے ہیں، کم فورتھ انٹو لائٹ آف تھنگز لیٹ نیچر بی یور ٹیچر۔ درختوں کی سرگوشی، ندی کے بہنے کی آواز، بھائی سب میں بہت بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ قدرت تمہاری استاد ہے، آؤ اس کی روشنی میں، اپنے من سے میں جو ڈوبے ہوئے نکل کر باہر آؤ، اور اس استاد کو وقت دو کہ تمہاری تربیت کرے، اس کے نور میں آؤ، نور تو ہے ہی اس کے پاس۔ ایک اور جگہ پر اتنا خوبصورت شعر ہے ورڈزورتھ کا، وہ کہتے ہیں کہ ون امپلس فرام اے ورنل ووڈ may teach you more of man, of moral evil and of good than all the sages can۔ جنگل میں بہار کے موسم میں بتایا ہوا ایک لمحہ کسی دانا فلسفی کے پاس بیٹھنے سے، کئی سالوں سے پاس بیٹھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ فقط ایک لمحہ جو بہار کے موسم میں جنگل میں بتایا ہوا، وہ زیادہ تربیت کر دیتا ہے، نہ کہ وہ فلسفی جو شاید تمہیں کتابوں کے سپرد کر دے گا، اور یہ کتابیں شاید حقیقت کے رستے میں حائل ہو جاتی ہیں، یعنی حقیقت سامنے اور کتاب یہاں آ جاتی ہے تو تم کتاب دیکھتے رہ جاتے ہو، حقیقت سے دور ہو جاتے ہو۔ اس کے علاوہ علامہ کے پاس بعد میں جاتے ہیں بھی ورڈزورتھ کا ایک شعر دیکھتے ہیں، لائنز ریٹن اے فیو مائلز ابو دا ٹینٹن ایبے، جو بہت مشہور نظم ہے، اور ہمارے بس میں ایسی نظم محسوس کرنا بھی اب نہیں ہے، کیونکہ ہماری کھڑکیوں کے آگے لوہے کے جنگلے اور ہمارے شہر سیمنٹ کے شہر ہیں۔ ہمیں درخت کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے، ہم درخت میں بھی گرمی میں اس کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں، ہم درخت کی تعریف کرنے کے لائق بھی نہیں۔ تعریف تو تب کریں جب چھاؤں کی ضرورت نہ ہو، تو میں دور جاؤں گا اور دیکھوں گا، اس کے سائے میں بیٹھا بس کے انتظار میں آدمی کیا جانے درخت کیا ہے، یا کھڑکی کے باہر وہ بہار خاک دیکھیں گے، ہم تو سورج یا چاند دیکھنے کا لائق ہی نہیں رہے، اس کے آگے جنگلہ لگا ہوتا ہے۔ تو یہ ایسی لائنز پڑھ کے آپ کہیں گے بھائی یہ قدرت کہاں ہے، پہلے وہ تو بتاؤ، پھر ورڈزورتھ پڑھوں گا۔ To them I have owed another gift of aspect more sublime۔ sublime فلسفے کا بھی موضوع ہے۔ جب آپ کسی بہت بڑی چوٹی کے اوپر جاتے ہیں اور آگے ایک اور بلند چوٹی ہوتی ہے اور اوپر اتنا بڑا آسمان، تو آپ کو ایک دم احساس ہوتا ہے کہ میں تو بہت چھوٹا ہوں، اور یہ حسن اب مجھے ڈرا رہا ہے، مجھے اس حسن سے گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھ پر کپ کپی طاری ہو رہی ہے، یہ حسن زیادہ ہے اور میں کم ہوں۔ اسے کہتے ہیں سبلائم۔ ہم تو قدرت اس سے محظوظ ہوتے ہیں جو ہماری دسترس میں آ جائے، جس چوٹی پر کھڑے ہو کے ہم انسٹاگرامیبل کوئی حقیقت سوشل میڈیا پہ ڈال سکیں۔ تو سبلائم وہ ہوتا ہے جب حسن ہیبت ناک ہو جائے، جب حسن اس بڑائی کے ساتھ سامنے آئے کہ ہم ڈرنے لگ جائیں، ہم گھبراہٹ کا شکار ہو جائیں۔ To them I have owed another gift of aspect more sublime, that blessed mood in which the burden of mystery of all, in which the heavy and weary weight of all this unintelligible world is lightened۔ قدرت فقط استاد نہیں ہے،
قدرت فقط اس درویش سے بہتر نہیں جو تمہیں فقط کتابیں پڑھا رہا ہے، قدرت تمہارا دباؤ بھی کم کر رہی ہے، قدرت تمہارا بوجھ بھی کم کر رہی ہے، وہ بوجھ جو کبھی پوری تہذیبوں نے اٹھا رکھا تھا، جو جدید آدمی نے اٹھا رکھا ہے۔ کیوں کہتے ہیں اب ڈاکٹر کے ڈپریشن کے لیے گھاس پر چلیں، باہر جائیں؟ وہ جانتے ہیں کہ پورے پورے گاؤں کا بوجھ جو پہلے ہوتا تھا وہ اب ایک کسان نے اٹھایا ہوا ہے، پورے پورے شہر کے لیے جو بوجھ درکار ہوتا تھا وہ 2 انسانوں نے اٹھایا ہوتا ہے۔ تو انہیں کہا جاتا ہے کہ مارننگ واک کریں، صبح کے وقت چہل قدمی کریں، ہوا سے محظوظ ہوں، پاؤں گھاس پر رکھیں۔ ہمارے بس میں باتیں کہاں؟ تو یہ بہت ہی عام اشعار ہیں جہاں ہمیں ورڈزورتھ کا تصور قدرت پتہ چلتا ہے، جو ہمیں بتاتے ہیں کہ قدرت استاد و معلم ہے، پیشوا ہے، مربی ہے، ہمیں رب سے ملانے والی ہے، ہماری تربیت کر رہی ہے، ہمیں وہ باتیں سکھا رہی ہے جو ان بند کمروں میں ہم نہ سیکھ پائیں۔ اور اپنے من میں ڈوبنے سے بھی شاید سب نہ ہاتھ آئے، باہر آؤ، اپنے اندر سے باہر نکلو اور قدرت کو دیکھو۔ علامہ محمد اقبال کی جب میں نظم پڑھ رہا تھا کہ علامہ محمد اقبال ورڈزورتھ کے تصور قدرت سے کیسے ان کا تصور قدرت مختلف ہے، تو جہاں ورڈزورتھ کسی حد تک قدرت کو ایک حد رکھتے ہیں کہ انسان اسی کا حصہ، اس کو امبریس کرے، اس کے ساتھ رہے، اس سے سیکھے، علامہ محمد اقبال کا نظریہ بہت مختلف ہے۔ ان کی ایک نظم ہم نے اپنے چینل پہ کور کر رکھی ہے، رام مصر، اسی میں یہ شعر آتا ہے کہ فطرت کی غلامی سے کر آزاد ہنر کو۔ علامہ محمد اقبال کہہ رہے ہیں کہ فطرت بہت خوبصورت شے ہے مگر اس کی غلامی درکار نہیں ہے، اس کی نقالی مت کرو مگر ایسے ڈیزائن بنا کے دکھاؤ جو قدرت کے پاس بھی نہ ہو۔ آپ دیکھیے کہ علامہ نے اسی نظم میں کہا کہ جہاں صحرا میں قدرت نے فقط ریت کے ٹیلوں کو ادھر سے ادھر کیا، انسان نے احرام مصر بنا کے دکھا دیا، اور ٹیلے ادھر ادھر گرتے چلے جا رہے اور احرام مصر کھڑا ہے اور اپنی پورے شکوں کے ساتھ کئی تہذیبیں گزر گئی اور وہ وہیں پر موجود ہے۔ تو فطرت کی غلامی سے کر آزاد ہنر کو دیکھیں، ورڈزورتھ فطرت کو، قدرت کو ایک حد کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ علامہ محمد اقبال کہہ رہے ہیں کہ فطرت بہت بڑی شے ہے، یہ ہماری ذہن کی بنیادی ڈیزائنز کو طے کرتی ہے، مگر فطرت کی غلامی سے کر آزاد ہنر کو۔ اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم جا کے احرام مصر کو دیکھو کہ قدرت نے ٹیلے بنائے، اور وہ جو ایکٹیو بینگ آف دس یونیورس ہے، جو اس زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے، وہ جس کا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ ہے مومن کا ہاتھ، دیکھو اس نے کیا بنا دیا۔ ایک اور نظم میں علامہ محمد اقبال کہتے ہیں، فطرت نہیں اگرچہ بے ذوق، فطرت کل ہے بھائی، اتنی حسین ہے کہ آنکھیں ٹھنڈی کر دیتی ہے، آنکھیں بند کرو تو کانوں میں ایسی آواز بھیج دیتی ہے جو کسی بھی ساز کے پاس نہیں۔ ڈھیر ساری چڑیاں چہچہا رہی ہوں تو اس کے اندر ہمیشہ جب بھی یہ موسیقی ملی، کبھی اس کے اندر شور نہیں ملا، آپ تنگ نہیں ہوتے۔ جتنا مرضی پانی بہتا جائے، آپ آنکھیں بند بھی کر لیں تو اس کی آواز آپ کو محظوظ ہی کرتی ہے۔ تو فطرت نہیں اگرچہ بے ذوق، جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر۔ اقبال کہ فطرت بے ذوق نہیں ہے، فطرت کی کچھ مجبوریاں تھی، وہ جہاں تک جا سکتی تھی لے آئی، اب جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر۔ وہ ریس ہوتی ہے نا جس میں کھلاڑی ایک دوسرے کو لکڑی کا ٹکڑا، بیٹن پکڑاتے ہیں، چھڑی پکڑاتے ہیں، تو قدرت نے وہ چھڑی تمہیں دے دی، قدرت نے تمہیں پالا پوسا بڑا کیا، تمہیں بچا کے رکھا، اب اس سے وہ چھڑی لو اور جو فطرت سے نہ ہو سکا وہ تم کرو۔ اور فطرت کی غلامی سے کر آزاد ہنر کو، انسانی ذہن پر لازم ہے کہ اب وہ فطرت کے ڈیزائن سے آزاد ہو جائے۔ ایک مووی ہے ایواتار، وہ آپ دیکھیے کہ وہاں پر درخت بھی نئی قسم کا ہے، جانور بھی نئی قسم کے، اور آپ کو ایسی حیرت ہوتی ہے کہ یہ شعر تو ان پر بہتر لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے ذہنوں کو فطرت کی غلامی سے آزاد کر کے ایک نیا جنگل آباد کیا جو ہمارے جنگل کے کسی ڈیزائن پر پورا نہیں اترتا اور دکھنے میں بھی شاید زیادہ حسین ہے۔ تو گو کہ فطرت بے ذوق نہیں ہے، مگر جو اس سے نہیں ہو سکا وہ تو کر۔ تو ورڈزورتھ کے ہاں جہاں فطرت ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے، علامہ محمد اقبال کے ہاں فطرت سے بھی آگے گزر جانے کا حکم ہے، فطرت کو بھی سکھانے کا حکم ہے۔ ایسے بن جاؤ کہ فطرت تمہیں آئیڈلائز کرے، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ ایسے اوپر اٹھو کہ چاند اور سورج تمہیں آئیڈلائز کرے، تمہارے نور کو آئیڈلائز کرے، قدرت تمہارے ڈیزائن کو آئیڈلائز کرے۔ تو دیکھیں علامہ محمد اقبال اس بڑے شاعر، ورڈزورتھ بہت ہی بڑے شاعر، کوئی مقابلہ ہی نہیں کسی سے، ان کے تصور قدرت سے متاثر ہیں کیونکہ ان کی قدرت
ایک اللہ کی دعوت دے رہی ہوتی ہے، کسی اوپر والے کی نشانی کے طور پر ورڈزورتھ نے قدرت کو پیش کر دیا۔ علامہ کہتے کہ مجھے الحاد سے بچا لیا، مگر پھر بھی جہاں ورڈزورتھ اسے معلم کے طور پر ایک حد برقرار کر رہے ہیں، علامہ محمد اقبال اس سے آگے نکل رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قدرت نے کرنا تھا وہ کر لیا، اب تمہاری باری ہے کچھ کرنے کی۔ قدرت بے ذوق نہیں، لیکن اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کیا اس دور میں انسان نے بہت قدرت کو نقصان پہنچایا، گلوبل وارمنگ آپ کے سامنے ہے، تو اب یہ احساس ہوتا ہے کہ اب انسان کی ذمہ داری ہے کہ جس قدرت نے انسان کو پالا، وہ مدر نیچر جس کو انسان نے ماں کہہ کے پکارا، جس نے ماؤں کی طرح انسان کا خیال رکھا، اب انسان پر لازم ہے کہ اب وہ کچھ ایسے اقدام کرے کہ اس قدرت کا خیال رکھا جا سکے، انسان اسے پالنے والا ہو سکے، انسان اس کی فرٹیلیٹی کو بڑھا دے، انسان اس کے پودوں کا پہلے سے بہتر خیال کر سکے۔ تو یہ ایک بات تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ علامہ کا خوبصورت ذوق ہے کہ وہ جس آدمی سے متاثر ہوتے ہیں اس سے اختلاف بھی اس خوبصورت انداز میں کرتے ہیں۔ یہ بس ایک خیال ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں علامہ محمد اقبال کاپی پیسٹ کرتے تھے، ترجمے کرتے تھے۔ وہ باتیں سن کے بس مجھے ہنسی آتی ہے، یا ان کا اس آدمی کا مطالعہ مکمل نہیں ہوتا یا اقبال کا مطالعہ مکمل نہیں ہوتا۔ جیسے اقبال نے نیٹشے سے فلاں خیال لیا، میں جس اوریجنالٹی سے نیٹشے کو کور کرتا ہوں، جس اوریجنالٹی سے میں نے اقبال کو پڑھا ہے، مجھے تو دونوں باتیں کبھی بھی نہیں لگیں، بہت ہی زیادہ فرق ہے۔ اب دیکھیں ورڈزورتھ کا ہی خیال ہے، قدرت کا ہی خیال ہے، حالانکہ قدرت کے مناظر لالائے صحرا، اوس، ہمالیہ اقبال کے پاس بھی ہیں، اقبال اس کو بھی سمبل کے طور پہ یوز کریں، مگر پھر اقبال کہتے ہیں کہ اس سے بھی آگے نکل جائے۔ بلکہ آپ کو وہ یاد ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے مٹی اور پانی سے زمین بنائی، تم نے اسے مختلف حصوں میں بانٹ لیا۔ تو آگے سے اقبال جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے رات بنائی، ہم نے دیا بنایا۔ تو علامہ کی یہ عادت ہے کہ وہ انسان کو جیسے ایک سپریم بینگ کے طور پہ پریزرو کرتے ہیں، اور اس کائنات میں انسان کی پوزیشن کو واضح کرتے ہیں کہ پوری کائنات انسان سے ہی اب اپنا معنی طلب کری، اور انسان واحد امید ہے پوری کائنات کی، کیونکہ یہ واحد بھاگ دوڑ رہا ہے، واحد بول رہا ہے، واحد ہے جو کوئی نہ کوئی کریٹیو کام میں مشغول ہے۔ اب اس پر ذمہ داری ہے یہ قدرت کا خیال رکھے، یہ قدرت کو بچا لے، یہ قدرت کی عمر لمبی کروا لے۔